مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ صدر محترم و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا چاند دراصل اپنے دامن میں بے شمار شہادتیں سمیٹے جلوہ گر ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ عظیم ہستی رونما ہوئی جس کی عظمت کی گواہی ارض و سما کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ سچ کہتا ہوں محترم، انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ وہی تھا جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق کائنات کی ساری نعمتوں اور زمین و آسمان کی ساری عظمتوں کو اپنی آغوش میں دیکھ رہی تھیں۔ صدر گرامی، تصور تو کیجئے وہ صبح کیسی سعادت افروز ہوگی جو مامورہ عالم کے لیے پیغام بشارت دے رہی تھی۔ وہ لمحہ کس قدر پیارا اور سہانا ہوگا جب دنیا ہست و بود سے ظلمت کی سیاہ رات سپیدہ ہدایت سے منور ہوئی۔ سچ کہتا ہوں سامعین، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس روز مجروح و ستم رسیدہ انسان کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ عبداللہ کا پوتا، حضرت عبداللہ کا بیٹا ان دعاؤں کا جواب ہے جو کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر تھیں۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری گویا اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے خوابوں کی تعبیر تھی جو ماضی و حال کے ہولناک اندھیروں میں چراغ رحمت ڈھونڈ رہے تھے۔ جی ہاں، ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کے دن چار سو یہی آواز گونج رہی تھی کہ اے مظلوم و بے کس انسانوں، خوش ہو جاؤ کہ آج تمہارے مصائب کا دور ختم ہوا۔ جہالت کی تاریکی میں بھٹکنے والو سنو، امن و سلامتی کی روشنی پھیلانے والا سورج طلوع ہو گیا۔ صدر محترم، سچ تو یہ ہے کہ ذات محمد رحمت کی وہ گھٹا تھی جو خشک و بنجر زمین پر ابر رحمت بن کر چھا گئی، نور کی ایسی کرن جو اندھیرے گھروں کو اجالے میں بدل گئی، روشنی کی وہ قندیل جو بلا خیز طوفانوں میں ساحل مراد دکھا گئی۔ یہی وہ گوہر نایاب تھا محترم جس کی ضیاء پاشیوں سے کفر باطل کے سنگریزے لالے بدخشاں میں بدل گئے۔ جی ہاں، عبداللہ کا بیٹا دنیا میں کیا آیا کہ کائنات کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروف عمل ہو گئیں۔ ہاں، انسانیت کی تعمیر اخوت و محبت کی بنیادوں پر استوار ہونے لگی۔ متلاشیان حق کو ایسا عرفان نصیب ہوا کہ ماں سوا کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کرم سے وہ گمنام گلابان جو عرب کے ریگزاروں میں بھٹک رہے تھے، عرب سے عجم اور دلی سے غرناطہ تک اسلام کا ڈنکا بجانے لگے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ حاضرین گرامی، 14 صدیاں گزر گئیں لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی 14ویں کا چاند بن کر پوری آبوتاب کے ساتھ آسمان دنیا پر چمک رہا ہے، نور ہدایت کی روشنی پورے عالم میں بکھیر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ سرور دو عالم رشد و ہدایت کا ایسا مرکز ہے جہاں ہر شخص، چاہے وہ مومن ہے یا مجاہد، عابد ہے یا زاہد، عالم ہے یا جاہل، حاکم ہے یا محکوم، ہدایت کی روشنی پا سکتا ہے۔ نہ تھا ان سا، نہ ہے ان سا، نہ ہوگا اس زمانے میں، وہی لا ریب ہیں یکتا قدرت کے کارخانے میں۔ صدر ذی وقار، میری تقریر اختتام کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ جاتے جاتے عاشق رسول شورش کاشمیری کے گل ہائے عقیدت بھی نچھاور کرتا چلوں۔ لکھتے ہیں کہ
اے کارواں کے تاج، اے زمان و مکان کے روح رواں، اے شاعروں کے تخیل کی معراج، اے خطیبوں کے خطاب کی آرزو، اے عالموں کے افکار کی آبرو، اے دانشوروں کے علم و حکمت کی جستجو، اے عابدوں کی جبین، اے زاہدوں کی محبت کے محور، اے جود و سخا کے مخزن، اے حسن و جمال کے مسکن، اے مرد قلب و نگاہ، اے انس و ملک کی بوسہ اے خطا کاروں کی امیدگاہ، اے ہر عہد کے فضلاء کی منزل، اے عاشقان صادق کے دلوں کی دھڑکن، تم کو میرا سلام ہو، عقیدت برا سلام۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوح انسانی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔